سورہ آل عمران کی دو آیات، آیت نمبر 179 اور آیت نمبر 180 آج کے درس کا حصہ ہے۔ ان دو آیات کریمہ میں اللہ پاک نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات، جنگ احد کے نتیجہ میں جو نقصان سامنے آیا، جانی، مالی یا داغ اور مختلف عنوانات سے، ان تمام نقصانات کی ایک حکمت یہاں پر بیان کی گئی۔ اس سے پہلے کچھ حکمتیں بیان ہو چکی، ایک حکمت یہاں پر بیان کی گئی ہے، اور وہ حکمت، اس کا کچھ اشارہ پہلے بھی ہو چکا تھا، لیکن واضح الفاظ میں اب یہاں بتایا گیا کہ اہل ایمان اور منافق دونوں اکٹھے رہتے ہیں مدینہ منورہ میں، اور پتہ نہیں چلتا کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر ہونے والے نقصان کے ذریعہ سے پکے مومنین، مخلص مومنین اور منافقوں کے درمیان بات کھول دی ہے، واضح کر دی ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ گویا جنگ کے نتیجہ میں جو نقصانات ہوئے، ان کی ایک تکوینی حکمت ہمارے سامنے یہ بھی آئی کہ مومن اور منافق کا فرق واضح کرنا، اور وہ اللہ نے کر دیا، وہ اللہ نے کر دیا۔ کیسے؟ آپ کے سامنے آ چکا، تفصیل آپ کے سامنے آ چکی۔ مختلف مواقع پر منافقین کی طرف سے حفوات، فضولیات، بکواسات اور جو ان کے من میں چیزیں تھیں انہوں نے اس کا اظہار کیا، اور جو اہل ایمان تھے وہ زخمی ہونے سے پہلے جو کیفیت تھی وہی کیفیت زخمی ہونے کے بعد بھی ہے۔ نقصان اٹھانے سے پہلے جو کیفیت تھی، نقصان اٹھانے کے بعد بھی کیفیت وہی ہے۔ جو پہلے یقین اور اعتماد اور ایمان تھا، وہ بعد میں بھی یقین، اعتماد اور ایمان ہے، جس کا واضح ثبوت دو واقعات جو گزشتہ آیات میں ہمارے سامنے آئے۔ ایک، اسی غزوے کے فوراً بعد جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کا تعاقب کرنے کے لیے حکم جاری فرمایا، تو یہ زخم خوردہ لوگ 8 میل تک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے وہاں پر پہنچے۔ حالانکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ زخمی حالت میں ہیں، دشمن تو بھاگ گیا، اب جانے دیجئے، ہمیں اس نے زیادہ کچھ نہیں کہا، ہمارے آدمیوں کو گرفتار نہیں کیا، اب ہمیں بچ بچاؤ کر کے مدینہ چلے جانا چاہیے۔ کوئی تدبیر، کوئی تجویز، کوئی عذر، کوئی ایسی بات ظاہر نہیں کی، بلکہ حکم رسول پر فدا ہوتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر، حکم پر، اور اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، تو یہ مومن اور مخلص ہیں۔ دوسرا واقعہ، اگلے ہی سال باوجود اس کے کہ اتنی پروپیگنڈا اور اتنی زیادہ تشہیر کی گئی اور بندے بھیج کر کے کہا گیا کہ جناب وہ ایسے ایسے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، انہوں نے کیا کیا؟ فزادہم ایمانا، اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ تم ان سے ڈرو، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، جذبہ انتقام بڑھ گیا، رائے خدا میں کٹ مرنے کا جذبہ بڑھ گیا، اور کہنے لگے کہ ہم نے تو میدان میں جانا ہے، اگر اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو پھر تو مزہ آئے گا، جان اللہ کے ثبوت کرنے کا مزہ آئے گا۔ گویا جذبہ ایمانی سے مزید سرشار ہو گئے، تو یہ ہے مخلص۔ اور جبکہ اس کے مقابلے میں منافق کیا ہیں؟ دیکھیے جی، ہماری بات مانی ہوتی تو قتل نہ کیے جاتے، ہماری تو بات کی وقت ہی کوئی نہیں ہے، اپنوں کی مانتے ہیں، ہماری نہیں مانتے، جانے ہم کو دیں وغیرہ وغیرہ، یہ بکواسات جو انہوں نے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اس جنگ کے نتیجہ میں جو بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں سے ایک اور حکمت، اور وہ یہ تھی اللہ نے مومن اور منافق کو واضح کرنا تھا۔ اللہ نہیں چاہتے کہ جس طرح تم رہ ہو مومن اور منافق مل کر کے اور گڑ بگڑ حالت میں، یہ ایسے ہی رہے، نہیں، اللہ مومن کو الگ کرنا چاہتے ہیں، منافق کو یہ گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ آیت کریمہ منافقین کی رسوائی کا ذریعہ اور سبب بنی۔
ٹھیک ہے جی. دوسری بات دوسری آیت کریمہ میں سمجھائی گئی، اور وہ یہ ہے کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں. توجہ کیجیے گا، جہاد کی دو قسمیں ہیں. ایک جہاد بالمال اور ایک جہاد بالسنان یا بالسیف یا بالنفس. یعنی ایک وہ جہاد ہے جو میدان جنگ میں انسان دشمن کا دو بدو مقابلہ کرتے ہوئے کرتا ہے، ایک وہ جہاد. اور ایک وہ جہاد ہے جو اس جہاد کا سپورٹو ہے، یعنی جو اس کی سپورٹ کرتا ہے اور اس کی بیک اپ پہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ مالی طور پہ معاونت کے طور پہ، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں، اور وہ جہاد بالمال ہے. دونوں کا اپنی اپنی جگہ پر مقام، فضیلت اور مرتبہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب سمجھیے اس آیت کریمہ میں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ سمجھائی گئی ہے کہ راہ خدا میں مال خرچ نہ کرنے والے لوگ بخیل ہیں. راہ خدا میں مال خرچ نہ کرنے والے لوگ بخیل ہیں، اور اللہ بخیلوں کو پسند نہیں کرتے. حالانکہ بخیل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا مال بچاؤں گا تو میرے لیے یہ بہتر ہوگا. اللہ فرماتے ہیں یہ بہتر نہیں، تمہارے لیے شر ہے. اب اس کی وجوہات اور اس کے معاملات اور اس کی حکمتیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ نہ کرنے والے بخیل لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض مواقع پر بخیلوں کے حوالے سے ذکر ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں بھی ارشاد فرمایا کہ بخل سے بڑھ کر بری بیماری اور کون سی ہو سکتی ہے؟ ای الدائی ادوأ من البخل. کون سی بیماری ہے جو بخل سے بڑھ کر بری ہو؟ یعنی بخل ایک بہت ہی بری بیماری ہے. کیوں بری بیماری ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنے لیے جس چیز کو اس معاملے میں بہتر سمجھتا ہے، حقیقت میں وہ اس معاملے میں اس کی طرف اللہ کی طرف سے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ شر ہوتا ہے. بھائی اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے. دیکھیے دو آدمی ہیں، ایک آدمی کے پاس بھی گندم کی ایک بوری ہے، دوسرے آدمی کے پاس بھی گندم کی ایک بوری ہے، اور عین وہ دن ہیں کہ جب زمینوں میں کاشتکاری کا وقت ہوا چاہتا ہے. اب ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ چونکہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ ہم زمین کے سپرد کچھ دانے کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور رہنمائی کے مطابق ہم ایک انداز اختیار کرتے ہیں، زمین کے اندر کچھ دانے پھینکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ہل جوتتے ہیں یا ٹریکٹر کے ذریعے سے اس کے اندر کاشتکاری کرتے ہیں، پھر مناسب وقت پہ اس کو پانی دیتے ہیں، مناسب وقت میں اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈھیر سارے دانے دیتے ہیں. تھوڑے ہم ایسا کرتے ہیں، زیادہ ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک آدمی یہ ہے. دوسرا آدمی یہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑی بیوقوف ہے، بھائی ہم ایسا کیوں کریں؟ ہمارے گھر میں بوری دانے کی ہے، ہم اسے مٹی کے سپرد کیوں کریں؟ مٹی میں پھینکنے سے زیادہ بہتر ہے اپنے گھر میں رکھیں، جب ضرورت پڑے گی اس کو کھا لیں گے، جب ضرورت پڑے گی اس کو استعمال کر لیں گے، آٹا بنا لیں گے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نہیں. اب یہ آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مٹی کے سپرد اپنی خوراک کو، اپنی غذا کو اور اپنے گندم اور اپنے دانوں کو نہیں کر سکتا. اگر میں ایسا کروں گا تو میرے دانے ضائع ہو جائیں گے. اب یہ آدمی خود کو سمجھدار سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں معاشرتی طور پر، انسانی اعتبار سے ساری دنیا جس کو پتہ چلے گا وہ یہی کہے گا تھو تھو، تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، ناسمجھ آدمی ہے، تجھے اندازہ ہی نہیں ہے، تجھے خالق کی قدرتوں کا جو ہے وہ اعتبار اور یقین ہی نہیں ہے، اس پر اعتماد اور بھروسہ ہی نہیں ہے جی. اب یہ آدمی جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، اس کا یہ کام اس کی نظر میں اس کے لیے خیر ہے کہ میری گندم بچ جائے گی اور بوقت ضرورت میرے کام آئے گی، لیکن حقیقت میں یہ اس کے لیے خیر نہیں بلکہ شر ہے. حقیقت میں اس کے لیے کیا ہے؟ خیر نہیں بلکہ. یہی بات قرآن پاک نے سمجھائی ہے کہ رائے خدا میں خرچ کرنا
راہ خدا میں خرچ کرنا۔ بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، میں بیوقوف تھوڑی ہوں اپنے مال میں سے اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں، بھائی مجھے کیا ضرورت ہے؟ کیا نعوذ باللہ آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں، کیا اللہ فقیر ہے؟ نعوذ باللہ، جیسے یہودیوں نے کہا اللہ تنگ دست ہو گئے۔ تو اس قسم کا فلسفہ ایک دنیاوی اعتبار سے جو سرمایہ دارانہ ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک یہ فلسفہ بڑی عقل پر مبنی ہوتا ہے، بڑی عقل مندی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ عقل مند نہیں ہیں، یہ بیوقوف ہیں، اس لیے کہ خالق اور مالک نے جو برکات، جو فیوض اور جو انوارات اور جو سعادتیں اور جو خیریں اور جو بھلائیاں صدقے میں رکھی ہیں وہ بخل میں نہیں رکھی، بلکہ قرآن پاک نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ فِي عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن پر یوں کر کے مت رکھو، مقصد اپنے ہاتھوں کو تنگ مت کرو، راہ خدا میں خرچ کرو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں وہاں سے دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تم اس مال کو بچا کر رکھو گے کہ یہ مال تمہیں بچا لے گا، یہ مال تمہیں کام آئے گا اور یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور تم فرائض اور ذمہ داریاں اور جو تمہارے مال کے اوپر تقاضے ان کو پورا نہیں کرو گے، تو پھر یاد رکھو پھر یہ تمہارا مال تمہارے لیے خیر نہیں بلکہ تمہارے لیے کیا ہے؟ شر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں یہی بات سمجھائی گئی، بخل کی مذمت کی گئی، پہلی بات منافقین کی مذمت اور دوسری بات بخل کی مذمت۔ اب دیکھیے آیات، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہیں کر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا۔ جس حال میں ہو، کون سے حال میں؟ مومن اور منافق اکٹھے جو رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس حال میں نہیں رکھنا چاہتے بلکہ منافقین اور مومنوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے الگ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جنگ کے اندر بظاہر مسلمانوں کو مغلوب کیا، نقصان پہنچایا، اور مومن اور منافق الگ ہو گئے۔ اب سوال، بات ختم ہو گئی نا، اب سوال سمجھیے، سوال یہ ہے کہ مومن اور منافق کو الگ ہی کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے سے الگ کر دیتے۔ اچھا، مومن منافق کو الگ ہی کرنا تھا نا، بتا دیتے کہ یہ رائٹ ہینڈ جو ہے وہ مومن ہے، یہ لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ منافق ہے، فلاں قبیلے کے فلاں 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 لوگ جو ہے وہ مومن ہیں اور فلاں قبیلے کے فلاں فلاں لوگ جو ہے وہ منافق ہیں، اس برادری کے اتنے لوگ منافق ہیں، اتنے لوگ مومن ہیں، بتا دیتے نا۔ لیکن یہ اتنا نقصان کرانے کی اور اتنا زیادہ شہادتیں کروانے کی، زخمی کروانے کی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچی، ہاں جی، مومنین کے درمیان اس افواہ، یعنی یہ افواہ بھی پھیلائی گئی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما، یہ ساری نقصانات اور ساری چیزیں، اتنے بڑے نقصانات کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھا وحی کے ذریعے سے بتلا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سوال بنتا کہ نہیں بنتا؟ اس کا جواب اگلی آیات میں دیا گیا ہے، یعنی اگلے حصے میں، اس آیت کے اگلے حصے میں، کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر وحی کے ذریعے، ادھر توجہ میری طرف، اگر یہ کام وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا، اللہ نے بہت سارے موقعوں پر کیا بھی ہے، منافقین کے حضور کو نام لے کر کے بتایا کہ یہ منافق ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہر بات وحی کے ذریعے سے ہی بتائی جائے تو جس آدمی کے اوپر الزام ہے کہ یہ منافق ہے، وحی کے ذریعے سے جس آدمی کے اوپر الزام ہے کہ یہ منافق ہے، تو وہ آدمی انکار کر دے گا۔ جی اس کا ثبوت کیا ہے؟ ظاہری اور حصی طور پہ ثبوت کیا ہے؟ حالات کے اعتبار سے کوئی ثبوت بتلائیے۔ یہ تو آپ نے غیب کی بات کر دی نا کہ جی آپ کو غیبوبیت کے طور پر، غیب کے طور پر، وحی کے طور پر بتا دیا گیا اور آپ نے کہہ دیا جناب یہ منافق ہے۔ ظاہری طور پہ اس کی نشانی کیا ہے؟ ظاہری طور پہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، یہ بھی نماز پڑھتا ہے، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، یہ بھی روزہ رکھتا ہے، میں بھی جہاد میں جاتا ہوں، یہ بھی جہاد میں جاتا ہے، میں بھی اللہ کی راہ میں نکلتا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے نا جی، ظاہری طور پہ ہم ایک جیسے ہیں، تو پھر یہ کیسے کلیئر ہو گیا کہ میں منافق یہ مومن؟ بس میں آ رہی نہیں ہے، تو گویا منافق اس پر اعتراض کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حصی واقعات رونما کروا کر کے کلیئر کر دیا کہ دیکھو یہ واقعات بتلاتے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے۔ بات سمجھ؟ وحی کے ذریعے سے بھی بتایا جا سکتا ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں،
لیکن اللہ نے حصی واقعات کے ذریعے سے بتلایا کہ دیکھیے یہ کون ہے؟ سیدنا ابو دجانہ. یہ کون ہے؟ مصعب بن عمیر. یہ کون ہے؟ یہ سیدنا حمزہ. یہ کون ہے؟ یہ حضرت عباس اور حضرت ابوبکر. یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی. یہ کون ہے؟ یہ فلاں سر. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں. یہ حضرت سعد ہیں، رسول اللہ کے سامنے ڈھال بن کر کے کھڑے ہیں اور تیر اندازی کر رہے ہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر وہ جملہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں کسی اور صحابی کو رحمت دو عالم نے نہیں کہا. کیا کہا؟ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی. اے سعد، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ تیر اندازی کرتے رہیے. اور یہ مومن ہیں، یہ مخلص لوگ ہیں، اور وہ جو دم دبا کے بھاگے ہوئے ہیں اور وہ پیچھے ہو کے کھڑے ہیں اور بکواسات کر رہے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانی، ہماری بات مانی ہوتی تو یہ اتنے نقصانات نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا. وہ جو چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں کونے میں کھڑے ہو کر کے. ایک وہ ہے کہ جو ابو سفیان کی اس حبل جو ہے وہ بلند ہو گیا. ایک وہ ہے کہ جو اس نعرے کا جواب دے رہے ہیں، اللہ العلی، اللہ بلند و برتر ہے. وہ اعلان کون کر رہا ہے؟ جناب عمر رضی اللہ عنہ. ایک وہ ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر کے آپس میں چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں. تو فرق تو دونوں کے درمیان میں ہوگا نا جی، ہے جی. یہ ہے وہ واقعات، حصی واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا، واضح کیا، ظاہر کیا کہ یہ مومن ہے اور یہ ٹھیک ہے جی اصل بات ہے. اب دیکھیے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا، مطلب یعنی تم میں سے ہر ایک کو غیب کی باتیں نہیں بتائے گا، ہر ایک کو غیب کی خبریں دیتا رہے، ایسا نہیں. لیکن اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتے ہیں انتخاب کر لیتے ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ، جسے اب تمہارا کام کیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. یہاں پر ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا. نقطہ یہ ہے کہ اس جملے کے ذریعے سے یہ بات سمجھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک خبر دی ہے، اور وہ خبر کیا دی ہے کہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی علم ہے. اللہ کے سوا ذاتی طور پر غیب کا علم کسی کے پاس نہیں. میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا، میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ذاتی طور پر غیب کا علم ہے. اللہ کے سوا ذاتی طور پر کسی کے پاس غیب کا علم نہیں. ہاں، اللہ اپنے علم غیب میں سے جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، انہیں مطلع فرما دیتے ہیں. یہی اس کا مطلب ہے، یہی اس کا. میں اس کو تھوڑا سا اور ایک انداز میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کو عطا کیا؟ انبیاء کو. کس کو عطا کیا؟ بولیے نا، کس کو عطا کیا؟ انبیاء میں سے سب سے زیادہ علم کس کو عطا کیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے اپنے علوم میں سے، اپنے علم میں سے جو سب سے زیادہ علوم عطا فرمائے وہ کس کو عطا کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب سب سے زیادہ دینا اور بات ہے، اور سب کچھ دینا اور بات ہے. دونوں میں فرق ہے. سب سے زیادہ دیا یہ ہمارا ایمان ہے، سب کچھ دیا ایسا نہیں ہے. سب کچھ دیا ایسا اس کی وجہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس علم کی کوئی مقدار، کوئی حد ہے جی بولیے، ہے نہیں نا ہے. اب اگر یوں لفظ استعمال کریں کہ اللہ نے سب کچھ دیا، اب سوال پیدا ہوگا کہ جب سب کچھ دیا تو پیچھے کچھ رہا کہ نہیں؟ بات سمجھائیے، پیچھے کچھ رہا یا نہیں؟ اگر پیچھے کچھ نہیں رہا تو پھر یہ اللہ کے لیے عیب ہے. اللہ کے لیے، اللہ کے پاس علم نہیں رہا. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، جب اللہ کے پاس سب کچھ ہے تو پھر کیا جو دیا وہ سب کچھ تھا؟
پھر وہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق دیا جاتا ہے۔ علم کس کے مطابق دیا جاتا ہے؟ ضرورت کے مطابق۔ اور نبی کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ دین اور شریعت کے احکامات، مسائل، اس میں معاملات، اخلاقیات، تربیت، سارے امور آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو انسانوں کی ہدایت جن پر منحصر ہو وہ تمام کے تمام علوم وہ علم شریعت اور علم دین کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی نبی دنیا میں ایسے نہیں ہوئے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم اور ان کی جو امت ہے اس کی ہدایت اور تربیت کے لیے جتنے علوم کی ضرورت تھی، جتنے علم کی ضرورت تھی، ایسا نہیں ہوا کہ اس میں سے کچھ علم دیا اور کچھ نہیں دیا، بلکہ اس قوم اور اس امت کی ہدایت کے لیے جس قدر علم کی ضرورت تھی اللہ نے اتنا علم اپنے اس وقت کے نبی کو عطا کیا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفاق عالم کے نبی ہیں، جن اور انس کے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اس لیے آپ کی جو نبوت ہے اس نبوت کا تقاضا یا نبوت کا جو علمی تقاضا ہے وہ بھی بہت بڑا تھا، لہٰذا اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی خزانہ بھی بہت زیادہ عطا کیا۔ اب کتنا زیادہ عطا کیا یہ میں اور آپ اس کی حد نہیں مقرر کر سکتے۔ جیسے اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جو ان کو دیا گیا اس کی بھی کوئی ہم حد نہیں مقرر کر سکتے، یہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ، کوئی اوزان نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے لیے ایمان کے درجے میں رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے لیے یعنی امت کے لیے جن جن چیزوں کی، جن جن علوم کی، جن جن اشیاء کی ضرورت تھی ہدایت کے اعتبار سے، نفع کے اعتبار سے، دخول جنت کے اعتبار سے، اور جہنم سے خلاصی اور نجات کے اعتبار سے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہ تمام باتیں بشارت کے اعتبار سے ہوں یا ڈرانے کے اعتبار سے ہوں، سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔ یہی اس کا معنی ہے کہ اللہ ہر ایک کو تو اپنے علم غیب سے مطلع نہیں فرماتے، یہ اطلاع بذریعہ وحی ہوتی ہے، ہر ایک پر وحی تو نازل نہیں ہوتی، لیکن وحی نازل ہوتی ہے کس پر؟ انبیاء پر۔ تو یہاں واضح طور پہ معنی یہ ہے کہ انبیاء پر کیا نازل ہوتی ہے؟ وحی نازل ہوتی ہے، ہر ایک پر وحی نازل، ٹھیک ہے جی۔ یہ لیکن اگر اس کو علم غیب ہی لیا جائے تو پھر علم غیب کا معنی بھی سمجھنا چاہیے۔ علم غیب کا معنی کیا ہے؟ علم غیب کا معنی یہ کہ وہ علم کہ جو انسان کی عقل اور جس کو انسان کے آلات جس کا ادراک نہ کر سکتے، جن کو انسان کے آلات، خواہ وہ آلات حسیہ ہوں یا آلات جدیدہ ہوں، جن کو انسان کے آلات اور انسان کی عقل جن کا ادراک نہ کر سکتی ہو، وہ علم غیب ہے، وہ علم اب دیکھیں آسمان سے اوپر کیا ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ نہ میری آپ کی عقل وہاں تک جا سکتی ہے نہ کبھی جائے گی، نہ آلات قدیمہ نہ آلات جدیدہ، نہ آلات حسیہ نہ آلات جدیدہ، کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ، حتیٰ کہ انبیاء بھی وہاں نہیں گئے سوائے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب جنہیں اللہ نے شرف نبوت عطا فرمایا، جن کے پاس وحی آئی، جن کو اللہ تعالیٰ بہت دفعہ غیب کی خبر اور اطلاع دیتے رہے، وہ بھی آسمانوں سے اوپر نہیں گئے سوائے ایک در یتیم کے، سوائے ایک ان کے کہ جن کے لیے کائنات کو سجایا گیا، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے فرشوں سے عرشوں پہ بلایا، سوائے ان کے کہ جو قاب قوسین تک قریب ہو گئے، سوائے ان کے کہ ثم دنا فتدلی قریب ہوتے گئے، سوائے ان کے کہ جن کو جبرائیل امین جن کے سامنے دستبستہ عرض کرنے لگے کہ یا اللہ کے رسول یہاں سے آگے میں اگر قدم بھی چلوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، یہاں سے آگے مجھے جانے کا حکم نہیں، یہاں سے آپ نے اکیلے ہی جانا ہے۔ ان کے لیے جنہیں اللہ نے جنت کی سیر کروائی، جنہیں اللہ نے جہنم کو دکھلایا، جو اللہ کے سامنے اللہ کے مہمان ہوئے، اللہ نے جن کو اپنا مہمان بنایا، یہ سارے مقامات فضل ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، باقی انبیاء بھی نہیں گئے، باقی انبیاء بھی
تو چیز آئے کہ ایک عام آدمی کو غیب کی خبر اور اطلاع ہو۔ تو بہرحال یہاں پر اگر اس مسئلے کو کوئی آدمی بیان کرتا بھی ہے، اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ علم غیب سے مراد ہر وہ علم، ہر وہ چیز کہ جس کو انسان کی عقل اور آلات اس کا ادراک نہ کر سکتے، اس کو علم غیب کہیں گے۔ جب وہ علم غیب ہے تو یاد رکھیے ایسا علم اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ دیتے اس کو ہیں جس کو اپنی طرف سے نبوت کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور نبی کو بھی اتنا دیتے ہیں جتنا ان کی امت کے لیے ضرورت ہوتا ہے، ورنہ ہر علم نبی کو بھی نہیں ملتا، ہر علم نبی کو بھی، جیسے مثال کے طور پر جادو کا علم نبی کو نہیں سکھایا جاتا، کہانت کا علم نبی کو نہیں سکھایا جاتا، شعر و شاعری کا علم اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں سکھایا، بلکہ حضور علیہ السلام کے لیے تو قرآن پاک میں نفی ہوئی ہے، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے ان کو شعر کا علم نہیں سکھایا اور نہ ہی ان کے مناسب تھا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو فصاحت اور بلاغت کے وہ کلمات اور وہ جوامع الکلم عطا فرمائے کہ آپ نے 2 لفظی جملہ بولا، اور وہ جملہ ایسا کہ اس میں لوگ تشریح کرتے کرتے آج تک اپنے قلم کی سیاہی سکھا رہے ہیں، لیکن ان جملوں کی تشریح مکمل نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ہے علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو عطا فرمایا، لیکن اس علم کی امت کو ضرورت تھی، اللہ نے عطا فرمایا۔ علم شعر کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ علم نجوم کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ علم کہانت کی، علم جادو کی، ان کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، لہٰذا اے اہل ایمان تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اور رسول پر نازل ہونے والی وحی کی اتباع کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تمہیں اجر عظیم ملے گا۔ پہلی بات ختم۔ دوسری بات، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، اور جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں ہے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، جیسا میں نے مثال دی ہے۔ بل وشر لهم شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، یہاں سزا بیان کی جا رہی ہے، بخیلوں کی سزا، فرمایا قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، مال کو طوق بنا کر گردنوں میں ڈالا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ، یہ بڑی بات کی اللہ نے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے پاس جو خزانے ہیں بڑے تھوڑے سے ہیں، یہ آسمانوں اور زمینوں کے جتنے خزانے ہیں ان کا مالک کون ہے؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر آپ غور کریں اس میں ایک ڈھکی یا چھپی ہوئی ایک دھمکی ہے، چھپی ہوئی ایک، اس لفظ کے اندر کیا ہے؟ چھپی ہوئی ایک دھمکی ہے کہ جس مال کو تم اپنا 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 سمجھتے ہو نا، کہ تمہارا نہیں ہے، اس مال کا اصل مالک کون ہے؟ جب چاہے تم سے چھین لے۔ اور ایسے 20 واقعات، سینکڑوں واقعات ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ آج ایک آدمی مطلب ارب پتی ہے تو کل کو اس کے حالات اتنے کنگال ہو جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ روڈ پہ بکاریوں کی طرح نظر آتا ہے، اسے سب کچھ اپنا نیلام کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کی ساری وراثت اور سارا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے، تم جو عمل کرتے ہو اللہ کو معلوم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شر کے عمل سے اور شر کے علم سے ہماری اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔